آج کا مسلمان یہ جان لے کہ قادیانیت ایک بدترین فتنہ ہے، یہ اسلام اور نبوت محمدی کے خلاف ایک بغاوت ہے۔ یہ مسلمانوں کا اپنے محبوب، اپنے محسن، اپنے رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن پہ ہماری جان و مال اولاد سب قربان، ان سے عظیم اور مضبوط رشتہ کاٹنے کی ایک گہری سازش ہے۔ جتنے بھی جھوٹے کذاب کھڑے ہوتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور حکم سے اس کے پیارے محبوب حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی شان کو چھو بھی نہیں سکیں گے۔ اب بات کر لیتے ہیں قادیانی فتنے کے بارے میں کہ یہ ہے کیا اور یہ کب اور کیسے شروع ہوا، کیونکہ نئی آنے والی نسلوں کو اور موجودہ نسلوں کو ٹک ٹاکرز اور یوٹیوبرز اور ڈیلی ولاگرز کے نام اور ان کے کریکٹرز تو پتا ہیں، ان کو یہ تو پتا ہے ڈکی بھائی کس دن کیا کر رہے ہیں، رجب کیا کر رہا ہے، اور سسٹرولوجی میں 5 بہنیں کیا گل کھلا رہی ہیں، لیکن ان میں سے کافی لوگ بدقسمتی سے اس جیسے خطرناک فتنے سے غافل ہو سکتے ہیں جو آخرت میں جنت کی بجائے دوزخ کا باعث بن سکتا ہے۔ تو میری تمام نئی نسل اور موجودہ نسل اور ینگسٹر سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کو ان جیسے فتنوں کا علم ہونا چاہیے تاکہ آپ اس فتنے سے محفوظ رہ سکیں۔ قادیانی فتنے کی اگر بات کریں، قادیانی جھوٹا فتنہ کا آغاز 19ویں صدی کے آخر میں ہوا۔ اس فتنے کا بانی مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا تھا، جس نے نعوذ باللہ یہ جھوٹا دعویٰ کیا کہ وہ نبی اور مسیح موعود ہے، جو کہ اسلام کے بنیادی عقائد کے خلاف ہے، کیونکہ کسی بھی مسلمان کا ایمان تب تک تکمیل نہیں پا سکتا جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان جو ہے اس کو وہ شان نہ مانے اور ان کے آخری نبی ہونے پر یقین نہ رکھے۔ جس طرح اسلام میں داخل ہونے کے لیے رب باری تعالیٰ اللہ عز و جل کا واحد ہونا یعنی ان کا ایک ہونے کا عقیدہ ہے، اسی طرح نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونے کا بھی ایمان ہوگا تو اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں، ادروائز اس شخص کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے 1880 کی دہائی میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور کہا کہ وہ مسیح موعود ہے اور مہدی بھی ہے۔ اس دعوے نے اسلامی عقائد کے ساتھ تصادم کیا، کیونکہ اسلام میں یہ عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ 1899 یعنی 1889 میں مرزا غلام احمد نے احمدیہ موومنٹ کی تحریک کا اعلان کیا۔ اس نے اپنے پیروکاروں کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی کہ اس کا دعویٰ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے، لیکن یہ دعویٰ اسلامی علماء اور اکثریت مسلم امت کے نزدیک غیر اسلامی اور جھوٹا تھا، جس پر شدید رد عمل آیا اور مرزا غلام احمد کے دعوے کے بعد مسلم علماء اور مختلف مکتب فکر نے اس کی مخالفت کی۔ 1953 میں پاکستان میں قادیانیوں کے خلاف تحریک چلی اور 1974 میں پاکستان کے پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا اور قرآن پاک کا ریفرنس دے کر تمام احمدیوں کو ایڈریس کرتے ہوئے ان کی رہنمائی فرمانا چاہوں گا، اور وہ بہروپیے جو خاتم النبیین کا نعرہ لگا کر یا کلمہ گو ہو کر احمدیوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، ان کے سامنے قرآن پاک سے ہی کچھ ریفرنس پیش کرنا چاہوں گا جس سے ان تمام گمراہوں کی رہنمائی بھی ہو سکے گی اور جو اس فتنے سے غافل ہیں ان کے بھی علم میں اور یقین میں اضافہ ہو سکے گا۔ قرآن پاک کی سورہ الانعام آیت نمبر 93 پارہ نمبر 6 کا اردو ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھ لے یا کہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نازل نہیں ہوئی۔ اور اسی طرح سورہ الانعام آیت نمبر 121 پارہ نمبر 6 ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور شیطان اپنے دوستوں کو وسوسہ دیتا ہے تاکہ وہ تم سے جھگڑیں، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو تو تم بھی مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی شیطان اپنے دوستوں، اپنے رقیبوں کو دل و دماغ میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے مرزا قادیانی کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ نعوذ باللہ اس پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ تو انہی ذہنی مریضوں کے لیے یہ آیت ہے کہ ان کو وحی نہیں بلکہ شیطانی وسوسے نازل ہوتے ہیں ان پر۔ اسی طرح سورہ شورى میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کسی بشر کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے مگر وحی کے ذریعے، یا پردے کے پیچھے سے یا کسی پیغمبر کے ذریعے، جو اللہ کے حکم سے جو چاہے بھیجے، بے شک وہ بلند مقام والا حکمت والا ہے۔ سورہ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتمے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سٹیمپ لگا دی یہ آیت بیان کر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس آیت میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے آخری نبی ہیں۔ اسی طرح سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ اس آیت میں دین کے مکمل ہونے کا ذکر ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مکمل ہوا۔ اسی طرح سورہ الانعام کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون
کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھ لے یا کہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نازل نہیں ہوئی، اور جو یہ کہے کہ میں بھی ویسی ہی وحی نازل کر دوں گا جیسے اللہ نے نازل کی ہیں۔ اگر آپ دیکھ سکیں جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہیں گے اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں اللہ کے خلاف سچ نہ کہنے اور اس کی آیات کے بارے میں تکبر کرنے کی سزا دی جائے گی، یعنی اللہ کی آیات سے انکار کرنے والے کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت میں اگر احادیث کی روشنی میں بات کریں تو صحیح بخاری کی بہت پیاری حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ گواہی دی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، تم سب کے سب بھائی ہیں، میں تمہارے درمیان آخری نبی ہوں۔ یہ حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ آنے کی تصدیق کرتی ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور بہت پیاری حدیث ہے جس میں سرکار دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاتم النبیین کے بعد اگر کوئی نبی آتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا۔ یہاں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ختم نبوت کا عقیدہ مسلمانوں کے لیے ایمان کا اہم حصہ ہے اور اس کی روشنی میں تمام اسلامی اصولوں اور قوانین کو مانا جاتا ہے۔ آپ خود سوچیں، کسی عمارت کی بنیادیں کھود کر انہیں اپنی جگہ سے ہٹا دینا اور پھر یہ توقع رکھنا کہ عمارت جوں کی توں قائم رہے گی، یہ ایک مجنونانہ اور پاگل حرکت ہے۔ ملت اسلامیہ کا شرازہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے قائم ہے اور یہی وجود پاکستان کا سنگ بنیاد ہے۔ جو شخص ختم نبوت سے انحراف کرتا یا اسے منہدم کرتا ہے وہ اسلام، ملت اسلامیہ اور پاکستان تینوں سے غداری کا مرتکب ہے۔ ایک ایسے شخص سے جو ملک و ملت کی جڑوں پر تیشہ چلا رہا ہو کسی مفید تعمیری خدمت کی توقع رکھنا خود فریبی نہیں تو اور کیا ہے۔ جو شخص رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار نہ ہو وہ ملک و ملت کا وفادار کیوں کر ہو سکتا ہے؟ تاریخ شاہد ہے کہ ملت اسلامیہ کا اجتماعی ضمیر کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے کسی اور شخص کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رحمت للعالمین کی حیثیت سے کھڑا کیا جائے اور اس کے لیے وہ تمام حقوق مناسب اور اعداد القاب تجویز کیے جائیں جو مسلمانوں کے مرکز عقیدت کے ساتھ مختص ہیں۔ بھلے کتنا یہ اصرار کیا جائے کہ وہ مسلمان ہیں، ملک و ملت کا وفادار ہیں اور مسلمانوں کو اس پر اعتماد کرنا چاہیے۔ ختم نبوت کی نگہبانی پر مسلمان کا دینی اور ملی فریضہ ہے اور مسلمانوں نے کسی بھی دور میں کبھی بھی اس فریضے سے غفلت نہیں برتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسود انسی اور یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمہ کذاب کو کیفری کردار تک پہنچانے سے لے کر آج تک جب کبھی کسی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے ردائے ختم نبوت کو تار تار کرنے کی کوشش کی تو امت مسلمہ نے اس کا مقابلہ کر کے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ حضور اکرم نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک ایک واقعہ بھی ایسا نہیں بتایا جا سکتا کہ کسی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہو اور مسلمانوں نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو۔ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹے نے صرف اپنی جعلی اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا بلکہ اس نے آگے بڑھ کر مزید گستاخی یہ کی کہ خود آقائے نامدار سرور دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب پر جا بیٹھنے کی ناکام کوشش کی۔ مرزا سے پہلے بھی بہت سو نے جھوٹی نبوت کا ڈھونگ رچایا مگر یہ جرت کسی کو نہ ہوئی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب پر بیٹھنے کی کوشش کرے۔ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹے نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو باتوں کا نظریہ ایجاد کیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تو 6 صدی عیسوی میں مکہ میں مبعوث ہوئے تھے اور دوسری مرتبہ نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں قادیان کی ملعون بستی میں۔ مکی بعثت کا دور 13ویں صدی ہجری پر ختم ہو گیا اور اب 14ویں صدی سے قیامت تک قادیانی نعوذ باللہ بعثت و نبوت کا دور ہوگا۔ اس طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو 13ویں صدی کے بعد کالعدم قرار دے کر خاتم النبیین کا منصب خود سنبھالنے کی ناکام کوشش کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات محسوسہ کو اپنی جانی منسوخ کرنے کے لیے قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں بے دریغ تحریف کرنے کی ناکام کوشش کی۔ اسلامی عقائد کا مذاق اڑایا، تمام امت مسلمہ کو گمراہ اور کافر و مشرک قرار دینے کی ناکام کوشش کی۔ کیسر اسلام کو منہدم کر کے جدید عیسائیت کی بنیاد رکھی، انگریز کی ابدی غلامی کو مسلمانوں کے لیے فرض و واجب قرار دیا، مسئلہ جہاد کو حرام اور منسوخ ٹھہرایا اور مجاہدین اسلام کو منکر خدا قرار دیا۔ جن لوگوں کو قادیانیت کے فتنے کی گہرائی کا علم نہیں وہ اس کی حقیقت سے ناواقف ہیں، انہیں اس کی شدت کا احساس نہیں ہو سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ صدر اول سے لے کر آج تک جتنے فتنے پیدا ہوئے
इन सब की मजमूई फितना परदारी भी कादियानियत के सामने शर्मिंदा है। 1974 की तहरीक के बाद शायद हम मुतमिन होकर बैठ गए हैं कि मसला हल हो गया है, अब इसके लिए मजीद मेहनत की जरूरत नहीं, लेकिन हालात इसके बरक्स है। 1953 की तहरीक के वक्त के लोग तो इस वक्त शायद चंद अफराद ही हयात हों, और 1972 और 1974 की तहरीक को भी बहुत अरसा बीत चुका। आज का नौजवान ना सिर्फ इन तहरीकात से वाकिफ है और ना ही हम आज वो माहौल बरकरार रख सके जो इन तहरीकात के वक्त था। इसलिए आज का नौजवान और आइंदा परवान चढ़ने वाली नस्लें इस फितने से आगाह ही नहीं है, जबकि कादियानियों ने अपना तरीकेकार भी तब्दील कर लिया है और वो अपने हकूक का रोना रो कर गुमराही फैलाने में लगे हुए हैं, और इस सिलसिले में उन्होंने आलमी इदारों का सहारा लिया हुआ है। लिहाजा मौजूदा दौर की सूरत हाल को सामने रखकर नए सिरे से अपनी तरजीहात कायम करने और मुसलसल उम्मत मुस्लिमा को इस मसले से आगाह करने की जरूरत है। इसमें मरकजी किरदार उलमा और मशाइख भी अदा कर सकते हैं, और हर मुसलमान का फर्ज है कि वो इन बहरूपियों से अपने ईमान को बचा कर रखे। आज 7 सितंबर के दिन हम कादियानियों से कहना चाहते हैं कि एक नई नबूवत के मानने के बाद तुमने अपना रास्ता खुद मुसलमानों से अलग कर लिया है, और इसका तुम खुद भी इकरार करते हो। इसलिए तुम्हारे लिए 2 ही रास्ते हैं। अगर तुम इस नई नबूवत के मानने पर बसित हो तो अपने आप को गैर मुस्लिम अक़लियत तस्लीम कर लो। बहरूपिये बनकर मुसलमानों में घुसने की नाकाम कोशिश बिल्कुल ना करो, और अगर अपने आप को मुसलमानों में शुमार करना चाहते हो तो रास्ता खुला है। मिर्जा गुलाम अहमद झूठे की नबूवत का इनकार करके खातमुन नबीयीन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबिस्ता हो जाओ। बल्कि हम इंतहाई दिलसोजी और इखलाक के साथ तमाम कादियानियों को दावत देते हैं कि तुम एक तवील अरसे से दजलो तलबीस की दलदल में धंसे हुए हो, गलत तावीलात करके तुम खुद तजलील का शिकार हुए हो, और आओ सच्चे दिल से इस्लाम के दामन आफत और खत्म नबूवत की रहमत के साए में अगर सुकून हासिल कर सको तो मुसलमान तुम्हें सीने से लगाने के लिए तैयार हैं। इस मौका पर अवाम से कहना चाहता हूँ कि आपने आज तक अकीदा खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ किया है और कादियानियों से मुतल्लिक अपनी दिफात पर पहरा दिया है। यही वजह है कि आलमी इदारे तमाम जोर सर्फ करने और कादियानियों से हमदर्दी रखने वाले तमाम इदारों की सरतोड़ कोशिश करने के बावजूद ना सिर्फ कादियानी अपनी किसी साजिश में कामयाब हो सके हैं और ना किसी को इन आईनी दिफात को खत्म करने की हिम्मत हुई है। आखिर में ये कहना चाहूंगा कि मुसलमानों हमेशा बेदार रहें, इसी तरह खत्म नबूवत की पासबानी का फरीजा अंजाम देते रहें, तो करना होकर चौकीदारी करते रहें ताकि कोई कज़ाब और कोई डाकू खत्म नबूवत के अकीदे में नकबज़नी करने में कामयाब ना हो सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हमें और आपको अपने प्यारे महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और खत्म नबूवत पे पहरा देने के लिए आखिरी सांस तक जज्बा दिए रखे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।